دوستو، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہوگا در باب اصطلاحات۔ اصطلاح کا ذکر سن کر بہت سے لوگوں کو یہ کوئی بھاری بھرکم پتھر معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ اور اصطلاح کے باہمی تعلق سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب کوئی لفظ یا کسی لفظ کے کوئی اور معنی مقرر کر لیے جائیں یا مروجہ بہت سے معنی میں سے کسی ایک کو مقرر کر لیا جائے تو وہ لفظ اصطلاح کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور اس مقررہ معنی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں، جو متعدد لغوی معنی میں سے ایک ہو سکتا ہے یا اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ آسانی کے لیے ہمیں اپنی بات ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، RSS کے سربراہ نے کہا تھا کہ اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب ہندو ہیں۔ اس پر کافی دنوں تک لیدے ہوتی رہی۔ یہ کسی لفظ کے لغوی معنی کو اصطلاحی معنی میں خلط ملت کر کے پیدا کی جانے والی غلط فہمی ہے۔ محققین کی رائے ہے کہ قدیم زمانے میں دریائے سندھ کے مشرقی علاقے کو ہندوستان کہا گیا اور اسی مناسبت سے اس خطے کے باشندوں کو ہندو کہا گیا۔ ان میں بودھ بھی تھے، جین بھی تھے اور بہت سے وہ عقائد تھے جن کو مجموعی طور پر ہندو گردانا جاتا ہے۔ ان میں طرح طرح کے عقائد تھے۔ ان سب کو اسی طرح ہندو گردانا گیا جس طرح تقریباً 55 زبانوں کو ہندی کہا گیا ہے۔ ان میں بھوجپوری بھی شامل ہے جس کے بولنے والوں کی تعداد 5 کروڑ سے زائد ہے۔ بہرحال ہندوستان کے پرانے عقائد کے بعد اس ملک میں عیسائیت کا فروغ ہوا، پھر اسلام پھیلا، تو بعد میں لفظ ہندو نے لغوی معنی کی جگہ اصطلاحی شکل اختیار کر لی، یعنی ہندو سے ایک خاص مذہبی گروہ مراد لیا جانے لگا جن کا کونیاتی نظریہ ملتا جلتا تھا۔ بعض کتابیں، روایتیں، اساطیر مشترک تھے۔ ان کا کونیاتی نظریہ یعنی کاسمولوجی عیسائیوں اور مسلمانوں سے ہی نہیں، بودھ اور جین مذاہب سے بھی الگ ہے، یہاں تک کہ سکھ مذہب سے بھی الگ ہے۔ اس کی بنیاد زیادہ تر سناتن دھرم پر ہے، مگر اس میں دوسروں کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہندو ایک اصطلاح کی حیثیت سے مروج ہے جس کا اطلاق ایک مخصوص عقیدے کے ماننے والوں پر ہوتا ہے۔ لفظ تو کثیر المعانی ہو سکتا ہے، مگر جب اس کو کسی ایک معنی سے مختص کر دیتے ہیں تو وہ لفظ اصطلاح کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس اصطلاح کے استعمال میں سے ہم کسی بات کو متعدد جملوں اور طول طویل عبارت میں بیان کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ جب ایک بار کوئی لفظ اصطلاحی معنوں میں مروج و مقبول ہو جاتا ہے تو اس کو لغوی معنی میں استعمال کرتے وقت وضاحت کر دینی چاہیے کہ اس کو لغوی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ کرنا غلط فہمی کو راہ دیتا ہے۔ مثلاً لغوی معنی میں نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، مگر اسے ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر ایک ایسی شخصیت سے منسوب کر دیا گیا ہے جو خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے والا ہے۔ اب کسی بھی خبر پہنچانے والے کو نبی کہنا یعنی لفظ نبی کو لغوی معنی میں بغیر صراحت کے استعمال کرنا غلط فہمی پھیلانا ہے۔ جب لفظ ہندو نے اصطلاحی شکل اختیار کی تو ہندوستان میں بسنے والوں کو ہندو کی جگہ ہندی کہا جانے لگا۔ مثلاً ہندی مسلمان، اقبال کا مشہور مصرع ہے، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہی بات لفظ پیغمبر کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ جب اس کو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور اسے ایک اصطلاحی درجہ دے دیا گیا
تو عام پیغام پہنچانے والے کو پیغامبر کہا جانے لگا۔ اسی طرح جیسے ہندوستان کے باشندوں کو ہندو کی جگہ ہندی کہا جانے لگا۔ کسی بھی لسانی گروہ کو اصطلاح بنانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لفظ کے متعدد معنی کو کسی ایک عمل یا مجموعہ خیال تک محدود کر دیا جائے تاکہ بیان میں کوئی ابہام نہ رہے، ساتھ ہی طوالت سے بچا جائے۔ مثلا نبی خدا کے ذریعے مقرر کردہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوتی ہے تاکہ وہ خدا کی ہدایت لوگوں تک پہنچا سکے اور ان کو خدا کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ ہم نبی کی اصطلاح کو استعمال کر کے بیان کی اس طوالت سے بچ جاتے ہیں۔ یہی بات نماز کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ نماز کے لغوی معنی تو اطاعت، پرستش وغیرہ ہیں، مگر ہم اس کو اصطلاحی معنی میں استعمال کر کے اس طرز عبارت کی تفصیل بتانے سے بچ جاتے ہیں جس میں قیام، رکوع، سجدہ سب شامل ہے۔ یعنی ہم کسی خیال یا تجربے کو جامعیت کے ساتھ ایک اصطلاح میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ کو اس کے متعدد معنی میں سے کسی ایک معنی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے تو وہ لفظ اصطلاح کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ الفاظ کی طرح اصطلاحات کا استعمال بھی سیاست سے عاری نہیں ہے، اس لیے کوئی اصطلاح خیال کی ترجمان بھی ہو سکتی ہے اور اس کا نقاب بھی۔ یہ دو دھاری تلوار ہے جو کسی نہ کسی طبقے کے مفاد میں چلتی ہے۔ اس کا انحصار محل استعمال پر ہوتا ہے۔ اس استعمال کا مقصد بھی اس طبقے کی اجارہ داری کو قائم رکھنا ہوتا ہے جو دیگر اسباب کے ساتھ الفاظ و اصطلاحات کا بھی استحصال کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کی وضاحت بھی کسی مثال سے ہو جائے تو اچھا ہے۔ مثلا انگریزی کے لفظ پاپولر کا لغوی معنی مقبول ہے، مگر اصطلاحی معنی میں پاپولر لٹریچر کہا جاتا ہے تو اس سے مقبول عام ادب اور بازاری ادب دونوں مراد لیتے ہیں۔ لفظ کے اصطلاحی معنی کا یہ تعین اصطلاح کی آڑ میں بازاری پن کو اعتبار دلانے کی کوشش ہے۔ یہ ان کے مفاد میں ہے جن کا بازار پر قبضہ و اختیار ہے، یعنی بازار جن کے لیے منافع بخش ہے۔ پاپولر کے استعمال کی آڑ میں اس غیر جمہوری تصور کو پیش کرنے کی کوشش بھی کار فرما ہوتی ہے کہ جو چیز عام پسند ہوگی وہ معیاری نہیں ہوگی۔ جب ہم حسب ضرورت اس کا ترجمہ کبھی بازاری ادب اور کبھی مقبول ادب نہیں کرتے ہیں تو ہم جانے انجانے میں ان لوگوں کے ساتھ معاونت کر رہے ہوتے ہیں جو اصطلاح کو معنی کا نقاب بنانا چاہتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں اصطلاحات ہیں جن کا غیر محتاط استعمال خیال کا نقاب بن کر دھوکہ دہی کا سبب بنتا ہے۔ مثلا فیشنیبل کو لیجیے۔ فیشنیبل حسب ضرورت فیشن پرست بھی ہو سکتا ہے اور فیشن زدہ بھی۔ ممکن ہے ایک شخص فیشن پسند ہو، وہ بن ٹھن کر رہنا چاہتا ہو، چلن کے مطابق کپڑے پہنتا ہو تاکہ الگ تھلگ یا گزرے وقت کا نہ معلوم ہو۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جب اس کی لے حد سے بڑھ جاتی ہے تو اسے منفی معنوں میں فیشن پرست کہتے ہیں۔ ان میں فرق نہیں کیا جانا مفہوم کی درست ادائیگی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اب خواہ RSS کے سربراہ لفظ ہندو کے اصطلاحی معنی کو لغوی معنی میں بدل دیں یا بازاری ادب کے حامی اس کے گھٹیا پن کو چھپانے کے لیے اسے بازاری ادب کہیں، مقصد اصطلاح کو معنی کا نقاب بنانا ہے۔ اصطلاحات کا استعمال سیاست سے خالی نہیں ہوتا، یہ سیاست ملکی بھی ہوتی ہے اور بین الاقوامی بھی۔ مثلا ہم نے مغربی ایشیا یا عرب علاقے کی جگہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کی اصطلاح کو خاموشی سے اپنا لیا ہے، مگر اس کے پس پشت عرب شناخت کو چھپانے کی جو کوشش ہے اس پر غور نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہ سوال بھی نہیں اٹھایا
کہ زمین کے کس خطے کو مرکز مان کر مغربی ایشیا یا عرب خطے کو مشرق وسطیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ سرکاری طور پر اس کا باضابطہ استعمال 1957 میں آئزن ہاور ڈاکٹرین میں ملتا ہے، اور پھر اس کا استعمال امریکی سامراج کے زیر اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ ہم نے انہی خطوط پر امریکہ کو مغرب بعید لکھنا تو نہیں شروع کیا ہے، مگر حسب موقع مغربی ایشیا یا عرب دنیا کی جگہ مشرق وسطیٰ کہتے اور لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ سامراج سیدھے سادے طریقے سے کمزور اقوام کا استحصال نہیں کرتا ہے، وہ ان کے ذہن کو بھی مسخر کرتا ہے۔ ایسی ہی باتوں اور اصطلاحات کی اہمیت کے پیش نظر ہم اصطلاح کی وضاحت کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی ہر قسط میں ہم چند باہم مربوط و منسلک اصطلاحات کی وضاحت کریں گے۔ آپ اس کے بارے میں لکھیے